بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبا السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلبا، آج جو نظم ہم نے پڑھنا شروع کرنی ہے اس نظم کا عنوان ہے نعت۔ یہ میں تحریر کر دیتا ہوں۔ نظم کا عنوان نعت، اور یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتاب میں موجود عنوان ہی لکھنا ہوتا ہے، اپنی جانب سے عنوان میں تبدیلی نہیں لاتے، وگرنہ عنوان غلط گردانا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں نظم کے عنوان کا ایک نمبر ملتا ہے۔ یعنی اگر ہم کہہ دیں نعت مبارک، نعت شریف، تو وہ عنوان غلط ٹھہرے گا۔ جو کتاب کے اندر عنوان لکھا ہوا ہے ہم نے پیپر کے اندر اسی عنوان کو تحریر کرنا ہے۔ اور دوسرا نمبر ہوتا ہے شاعر کے نام کا۔ شاعر کا نام وہی کلمی نام لکھیں گے جو کتاب کے اندر تحریر کیا گیا ہے۔ تو شاعر کا نام ہے حفیظ تائب، جو مشہور نعت گو شاعر تھے، اور نعت گوئی کی وجہ سے ہی شہرت پائی ہے۔ اگرچہ انہوں نے ابتداً غزلیں کہیں، لیکن بعد میں ان کے نعتیہ مجموعے ہی چھپے، جن میں صلو علیہ وآلہ، دوسرے مجموعے کا نام انہوں نے رکھا صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما، یعنی ایک مجموعے کا نام وسلموا تسلیما۔ اور اب ان کا سارا کلام کلیات حفیظ کے نام سے چھپ چکا ہے۔ اور نظم کے سوالوں کو جب حل کرنا ہو، یا نظم کے سوال کو جب حل کرنا ہو، تو وہ حمد والے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے آپ حوالے کا شعر لکھتے ہیں، اس کے بعد مفہوم لکھتے ہیں، پھر اس کی تشریح لکھتے ہیں، اور بعد میں تبصرہ یا محاسن و موائب لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں۔ اور یہ سوال ہوتا ہے 10 نمبر کا۔ ایک ہی نظم میں سے 2 سوال آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو آج جو نظم ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے نعت، اور اس نظم کے پہلے شعر سے ہی ابتدا کرتے ہیں۔ میں یہاں پر پہلا شعر تحریر کر دیتا ہوں۔ خوش خصال اور خوش خصالو، خوش خیال، خوش خصالو، خوش خیالو، خوش خبر۔ خیر البشر، خوش خصالو، خوش خیالو، خوش خبر، خیر البشر، خوش نیاد، خوش نیادو، خوش نہادو، خوش نظر، خیر البشر،
یہ نعت کا پہلا شعر ہے: خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نیاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر۔ تو عزیز طلبا، ابتدا میں نعت گوئی کے پس منظر سے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، چاہے وہ ابتدائی 2 شعر تشریح میں دے، درمیان والے 2 شعر تشریح میں دے، یا نعت میں سے کوئی سے 2 شعر تشریح کے دے۔ تو نعت گوئی کا ابتدائی پس منظر آپ اپنی تشریح میں تحریر کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی تشریح کو طوالت بھی ملے گی اور ممتحن آپ کی تحریر کو، تشریح کو اچھا جانے گا اور اس سے آپ کو مارکس بھی اچھے ملیں گے۔ عزیز طلبا، نعت گوئی کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے خود کی، کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ہی بیان کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ نعت کہتے ہیں ایسی نظم کو کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو، وصف بیان کیے گئے ہوں، مناقب بیان کیے گئے ہوں، شان و شوکت بیان کی گئی ہو، مرتبہ بیان کیا گیا ہو۔ تو قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی ہیں، مناقب بھی ہیں، شان و شوکت بھی ہے، مقام اور مرتبہ بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں خود کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے اہل ایمان تم بھی ان پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصفی نام پکارے۔ کہیں کہا یا ایھا المدثر، کہیں کہا یا ایھا المزمل، کہیں کہا یا ایھا الرسول، کہیں کہا یا ایھا النبی، یعنی بہت سے مقامات پر، کہیں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہیں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا ہے، آپ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ تو نعت گوئی کی ابتدا خالق کائنات نے خود کی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ کے ماننے والوں نے بھی آپ کے اوصاف بیان کیے، آپ کی خوبیاں بیان کی، آپ کی تعریف کی۔ پہلے آپ عرب میں تھے، تو عرب میں شاعری بہت بڑا مقام رکھتی تھی، بلکہ شاعری ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور جس قبیلے میں کوئی شاعر پیدا ہو جاتا تھا وہ جشن مناتے تھے کہ ہمارے قبیلے میں ایک بہت بڑا شاعر پیدا ہوا ہے، اور اس کی شاعری کی وجہ سے ان کے اس قبیلے کو تحفظ مل جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بیان کیا کرتے تھے، کفار کی حجب کرتے تھے، نبی کریم کی مدح کرتے تھے، تعریف بیان کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ان کے 2 شعر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے عربی میں کہا کہ خلقتا مبرام من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یعنی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام عیوب سے
معائب سے پاکیزہ پیدا فرمایا. خلقتا مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ ایسا جیسا کہ آپ چاہتے تھے. اور آگے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آج تک آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت جینا ہی نہیں، آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت پیدا ہوا ہی نہیں کہ میری آنکھ اسے دیکھتی. یعنی آپ کی موجودگی میں اس طرح کے اشعار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے. اور اسلام جب مختلف ممالک میں پھیلا، یعنی عرب سے فارس میں گیا تو ان کی زبان فارسی تھی، تو انہوں نے فارسی زبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا شروع کیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنا، نعت لکھنا شروع کی. مولانا عبد الرحمن جامی مشہور نعت گو شاعر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا مدینے سے ہو کر جانا اور میرا حال احوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا. انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پوج مردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ، کہ آپ کے ہجر کے سبب میں تو کمزور پڑتا جا رہا ہوں، آپ سے دوری کے سبب میرا دل مردہ ہو گیا ہے. یعنی آپ کا قرب ملے تو میرے دل کو نئی زندگی ملے، اور آپ کا قرب ملے تو میں حشاش بشاش ہو جاؤں. ایسے میں جب اسلام مختلف ممالک میں پہنچا، جہاں جہاں پہنچا وہیں جو بولی جاتی تھی، جو زبان بولی جاتی تھی، اسی زبان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نعتیں بیان کی گئیں، تحریر کی گئیں، لکھی گئیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. پھر اصحاب رسول نے بھی اس بات کو اپنایا، پھر تبع تابعین نے بھی اس بات کو ذہن میں رکھا، نبی کریم کے اوصاف بیان کیے. اور آج کا مسلمان بھی اپنی عقیدت کا اظہار، اپنی محبت کا اظہار، اپنی الفت کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے اپنی زبان میں جتنا اس سے ہو سکتا ہے بیان کر رہا ہے. اردو میں بہترین نعتیں لکھی گئیں، مختلف نعت گو شاعروں نے صرف نعت کو ہی اپنایا، اور باقی کے جو مشہور شاعر ہیں انہوں نے بھی سعادت کے لیے، برکت کے لیے اپنے کلام میں نعت کو شامل کیا. عزیز طلبہ، اس انداز میں جب آپ ابتدا کریں گے تشریح کی، تو آپ کی وہ تشریح کچھ طویل بھی ہوگی اور اس میں آپ کو اچھے مارکس بھی ملیں گے. اردو میں دیکھ لیں کہ بہت اچھی نعتیں تحریر کی گئیں. خاص طور پر احمد رضا بریلوی نے ہدایق بخشش نعتوں پر مشتمل کتاب تحریر کی. مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس حالی کے اندر بہترین نعتیہ بند تحریر کیے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. اور یہاں تک کہ ہماری مقامی بولی، مادری زبان اس علاقے کی سرائکی ہے، تو سرائکی میں بھی بہترین نعتیں لکھی گئی. پیر فرید رحمت اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو نے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، ہم درد کتیاں نال ادا. یعنی یہ احترام بغیر عقیدت، بغیر الفت اور بغیر محبت کے نہیں ہو سکتا. اور حکماً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہوا ہے
کہ جب آپ نبی کریم سے الفت کریں گے، محبت کریں گے، ان کی تقلید کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کی سنت پہ عمل کریں گے، تب اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دعوے دار ہو اللہ سے محبت کے تو آؤ میری پیروی کرو، اور جب میری پیروی کرو گے تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ عزیز طلبہ، پہلے شعر سے متعلق میں آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں، پہلے مشکل الفاظ کے معنی۔ خوش خصال اچھی عادتوں والے، خوش کے میننگ ہوتے ہیں اچھا، بہتر، اعلیٰ، افضل، اور خصال عادتیں۔ خوش خصال اچھی عادتوں والے، خوش خیال اچھے خیال کے مالک، خوش خبر اچھی خبر دینے والے، کیونکہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام بشیر بھی ہے، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، اچھی خبر سنانے والا۔ اور اللہ کے وجود سے متعلق، اللہ کے ہونے سے متعلق جو خبر آپ نے دی، اس سے زیادہ اچھی خبر اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ معاشرہ جو بت پرستی میں پڑ چکا تھا، معاشرہ جو کفر میں پڑ چکا تھا، معاشرہ جو الحاد میں پڑ چکا تھا، اسے توحید کی خبر آپ نے دی، اور توحید سے بہتر خبر اور کون سی ہو سکتی ہے؟ خیر البشر، تمام انسانوں میں بہترین انسان، دنیا کے تمام انسانوں میں بہترین انسان۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی مقام اور مرتبے کا مالک ہے، شان اور شوکت کا مالک ہے، تو اے رسول اکرم صرف آپ کی ذات ہے، آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو تمام دنیا میں بہترین انسان، تمام دنیا کے انسانوں میں بہترین انسان۔ اور دوسرا مصرع ہے خوش نیاد، اچھے نسب والا، اعلیٰ نسب، آپ کا خاندان۔ وہ خوش نہاد، خوش نہاد کے معنی ہوتے ہیں اچھی طبیعت کا مالک، یعنی اچھی طبیعت کے مالک، اچھے مزاج کے مالک، ہنس مکھ، خوش نظر، اچھی نگاہ والے، خیر البشر، تمام انسانوں میں بہترین انسان۔ تو ہم محاورتاً بیان کر دیتے ہیں اس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی عادتوں والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے خیال کے مالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے حسب نسب والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طبیعت کے مالک، ہنس مکھ اور اچھی نگاہ کے مالک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں میں بہترین انسان ہیں۔ تو بیٹا حفیظ طائب نے محبت، الفت، عقیدت میں ڈوب کر یہ نعت تحریر کی ہے، اور یہ ان کے علمی مقام کو بھی ظاہر کرتی ہے، کیونکہ نعت کہنا یہ تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے، کہ نہ نبی کریم کی ذات کو اس قدر اونچا کر دینا ہے کہ اللہ کے ساتھ برابری جا دیں، تو یہ بھی کفر ہے، اور کہیں کمی بھی نہیں کرنی کہ نبی کریم کی ذات کی کمی کریں۔ آپ نے شریعت کے مطابق نعت کہنی ہے تو اس کا آپ کو ثواب بھی ملنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو جب ہم تشریح کرتے ہیں تو پھر ایک ایک بات کی وضاحت ہم کر سکتے ہیں۔ خوش خصال، اچھی عادتوں والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کو ہم دیکھیں، آپ کے اخلاق و خصائل کو دیکھیں، احادیث مبارکہ کی کتابیں سے بھری پڑی ہیں، قرآن مجید میں آپ کے اخلاق بیان کر دیے گئے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ نے نبی کریم کے وصال کے بعد جا کر سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر پوچھا کہ ہمیں نبی کریم کے کچھ اخلاق بتائیں، ان کے خصائل بتائیں، ان کی عادتیں بتائیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابہ نے کہا ہم پڑھتے ہیں۔ تو سیدہ کا جواب یہ تھا کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہی نبی کریم کی عادتیں تھیں،
کہ نبی کریم نے قرآن میں جو لکھا ہے اسی پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اچھے خیال کے مالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے متعلق برا سوچا ہی نہیں، اچھا تصور لے کر آئے، اچھا خیال لے کر آئے اور لوگوں کی بھلائی سے متعلق ہی سوچا۔ احمد رضا کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ یعنی جو بے بس لوگ ہوتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کا سہارا، ان کا آسرا ہمارا پیارا نبی بنے گا۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ خوش نظر، اچھی نگاہ والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت جس پہ پڑی اس کا مقدر سنور گیا، اس کا نصیبہ سنور گیا، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر کامیاب اور کامران ہوا۔ اور خوش لقب، یہ جو خیر البشر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے، یعنی تمام انسانوں میں بہترین انسان۔ اور یہ ایسے نہیں کہا جا رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے۔ ایک نعت گو شاعر نے کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ یعنی باقیوں کے پاس ایک ایک وصف تھا، یعنی باقی انبیاء کے پاس ایک ایک وصف تھا، ایک ایک خوبی تھی، کسی کے پاس حسن تھا، کسی کے پاس یہ، کسی کے پاس وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے اوصاف، وہ ساری خوبیاں آپ کی ذات کے اندر جمع کر دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارم تو تنہا داری۔ یعنی تیرے اکیلے کے پاس یہ ساری خوبیاں موجود ہیں۔ اور دوسرے مصرے کی وضاحت، خوش نیاد، اچھے حسب نسب والا۔ عزیز طلبہ، عرب کا قبیلہ قریش، یہ قریش کا لفظ کرش سے نکلا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کرش سمندر میں پایا جانے والا ایک بہت بڑا جانور ہے، اتنا بڑا جانور ہے کہ سمندر میں باقی جتنے جانور ہیں وہ ان کو کھا جاتا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور عرب میں قریش کا قبیلہ ایسا ہی تھا۔ پھر قریش کی شاخیں تھیں، ان میں بہترین شاخ بنو ہاشم کی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی ہاشم سے، یعنی آپ حسب نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ نسب ہیں۔ یہاں تک کہ بنو ہاشم کے پاس کعبہ کا انتظام و انصرام کرنا تھا، یہ خاندان کعبے کا متولی تھا، اور حجاج کے لیے آنے والے جو کعبے کی زیارت کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا اور ان کو سہولیات دینا کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، تو وہ بھی بنی ہاشم کے ذمہ تھا۔ یعنی اعلیٰ نسب ہے آپ کا۔ حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک آپ جن جن پشتوں میں آئے وہ سارے اعلیٰ نسب، افضل اور اعلیٰ تھے۔ خوش نہاد، اچھی طینت کے مالک، اچھی طبیعت کے مالک، اچھے مزاج کے مالک، ہنس مکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خوش گفتار بنا دیا ہے، اس لیے لوگ آپ کو گھیرے رہتے ہیں۔ کہیں آپ تند رو ہوتے تو یہ چھٹ جاتے، یہ منتشر ہو جاتے، یہ آپ کے پاس نہ بیٹھتے۔ تو اللہ نے گواہی دے دی کہ ہم نے آپ کو خوش گفتار بنایا ہے۔ خوش گفتاری، ہنس مکھ چہرہ، اچھی طبیعت، اچھا مزاج، یہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔
لوگ فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی خوبیوں کے تحت لوگ آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ شاعر نے کہا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ وہاں عورتوں کی انگلیاں کٹ رہی ہیں اس حسن پہ، ادھر نام پہ لوگ اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خوش نظر، اچھی نگاہ والے، تو نبی کریم کی اچھی نگاہ، بہتر نگاہ، بہتر نظر جس پہ پڑی اس کا نصیبہ سنور گیا۔ تو طلبہ ایک اصطلاح رہ گئی خوش خبر، اچھی خبر دینے والے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر خبر دینے والا، اچھی خبر دینے والا کوئی اور ہے نہیں۔ آپ کے اوصاف ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں حفیظ طائب، اپنی محبت اور عقیدت کا والہانہ اظہار کر رہے ہیں کہ حضور کے اندر یہ خوبیاں بادرجہ اتم موجود ہیں، یعنی حد درجہ موجود ہیں، جن کی غایت، جن کی انتہا نامعلوم۔ آپ کا رحمت للعالمین ہونا، آپ کا اعلی اخلاق کا مالک ہونا، آپ کا اچھی عادتوں کا مالک ہونا، آپ کا تمام انسانوں میں بہترین انسان ہونا، یہ کوئی عام امر نہیں ہے، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ وزیر طلبہ اس سے آگے والا شعر جو دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے، پہلے میں اس کو تحریر کر دیتا ہوں۔ دل نوازو دل نوازو دل پذیر او دل نشیں او دل کشا، یعنی ایسے برابر لکھنا ہے۔ اشعار پڑھنے کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے، لکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اس سے ہٹ کر نہیں لکھنا چاہیے۔ دل نوازو دل پذیرو دل نشیو دل کشا، چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر، چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر، خیر البشر۔ عزیز طلبہ، اب یہ حفیظ طائب نے مترادفات کا استعمال کیا ہے، لیکن تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ دل نواز، دل کو نوازنے والا، دل کو عطا کرنے والا، دل پذیر، دل پر اثر کرنے والا، دل نشیں، دل کے اندر ٹکنے والا، دل کے اندر گھر کرنے والا، دل کشا، دل کو خوشی دینے والا، دل کو فرحت دینے والا، دل کو وسعت دینے والا، دل کو کھولنے والا، چارہ ساز، کام بنانے والا، چارہ کار، کام کرنے والا، چارہ گر، معالج، طبیب، حکیم، علاج کرنے والا، خیر البشر، تمام انسانوں میں بہترین انسان۔ تو عزیز طلبہ، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک کو دیکھتے ہیں تو واقعی ان کے اندر یہ وصف، یہ خوبیاں، یہ اوصاف نظر آتے ہیں۔ دل نواز، دل کو عطا کرنے والا،
دل پذیر، دل پر اثر کرنے والا، دل نشین، دل کے اندر گھر کرنے والا، دل کشا، دل کو خوشی دینے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ربط جن لوگوں سے بنا، انہی لوگوں کے اپنے بیانات ہیں کہ جب ہم آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ، ایک ایک بات ہم پر اثر کرتی تھی، اور وہ دل کے اندر ٹکتی جاتی تھی، دل کو خوشی میسر آتی تھی۔ ماننے والے تو ماننے والے، نہ ماننے والے بھی اس بات کو مانتے تھے، اس لیے لوگوں کو جا کر پہلے اطلاع کرتے تھے کہ ادھر ایک بندہ ہے، ادھر نہیں جانا، ادھر ایک ہستی ہے، ادھر ایک شخصیت ہے، ادھر نہیں جانا، اس کی باتیں نہیں سننا، اگر تم نے ان کی باتیں سن لیں تو ان کے ہو جاؤ گے۔ پہلے سے آنے و دور دراز سے جو قافلے آ رہے ہوتے تھے ان کو اطلاع کی جاتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہیں سننی۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم حرم کعبہ کو آتے تھے ہمیں کفار نے روک رکھا ہوتا تھا کہ ان کی باتیں نہیں سننی، تو ہم اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتے تھے کہ اس ہستی کی باتیں ہم تک پہنچے ہی نہیں، لیکن جن کے مقدر میں ہوتا تھا وہ سن لیتے تھے، اور جو سن لیتا تھا وہ ان کا ہو جاتا تھا۔ دکھی لوگ آتے تھے تو آپ ان کے معاون بن جاتے تھے، آپ ان کا سہارا بن جاتے تھے۔ جن کے کام اٹکے ہوئے ہوتے تھے انہی کے کاموں کو آپ نمٹا دیا کرتے تھے، اور آپ روحانی طبیب بھی ہیں، آپ جسمانی طبیب بھی ہیں۔ روحانیت کے اندر جو بیماریاں در آئی تھیں ان کو بھی آپ نے دور کر دیا، اور جسم کو اگر کوئی مرض لاحق ہوا تھا تو اس کا علاج بھی آپ نے بتایا۔ تمام انسانوں میں بہترین انسان، کام بنانے والے کیسے کہ آپ کی سیرت کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی تاجر تھا، کہیں دور دراز سے تجارت کی غرض سے مکے میں آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت تو دے چکے تھے، لیکن کم لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا تھا، ابھی ماننے والے پیروکار کچھ زیادہ نہیں تھے، اور مخالفین کی مخالفت زوروں پر تھی۔ تو اس تاجر نے آ کر ابو جہل کے ساتھ اونٹوں کا معاملہ کیا، سودا کیا۔ ابو جہل نے کہا کہ دوسرے دن میں تمہیں پیسے دے دوں گا، اونٹ لے گیا۔ اب جب پیسے لینے کا وقت آیا وہ تاجر ابو جہل کے پاس گیا تو اس نے کہا میں نے کوئی پیسے ویسے نہیں دینے تیرے۔ وہ اس عرب سردار کے پاس گیا، اس عرب سردار کے پاس گیا، جہاں کہیں اسے پتا چلا کہ یہ سردار ہیں، ان کے پاس جاؤں شاید یہ ابو جہل کو کہہ دیں وہ میرے پیسے دے دے۔ کوئی سردار بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو ایک مشرک کو مزہ سوجھی، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ وہ دیکھ جو کالی زلفوں والا بیٹھا ہے، وہ دیکھ جو کالی کملی والا بیٹھا ہے، اس کے پاس چلا جا، یہ تجھے پیسے دلا دے گا۔ اصل میں وہ یہ چاہتا تھا مشرک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کرنا، اور انہوں نے چلے جانا ہے ابو جہل کے پاس۔ صاف ظاہر ہے ابو جہل نے پیسے بھی نہیں دینے، الٹا غلط سلط بھی کہنا ہے۔ تو وہ بندہ جانتا نہیں تھا کہ ابو جہل تو سب سے بڑا مخالف ہے ان کا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ ابو جہل کے ساتھ میرا ایسے اونٹوں کا لین دین ہوا ہے، آپ مجھے اس سے میرے پیسے دلوا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا وہ میرے ساتھ چلو۔ وہ آدمی آپ کے ساتھ چلا،
اور یہ مذاق بنانے والے لوگ، یہ ٹھٹھا کرنے والے لوگ، یہ مخول کرنے والے لوگ، یہ استہزاء کرنے والے لوگ آپ کے پیچھے ایک ٹولی بنا کر، ایک جتھا بنا کر، ایک گروپ بنا کر چلے کہ آج دیکھیں گے نبی کریم کے ساتھ ابو جہل کرتا کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، کہ آج تو نبی کریم کے ساتھ یہ ہوگا، نبی کریم کے ساتھ وہ ہوگا۔ نبی کریم دروازے پہ پہنچے، ناکنگ کی، دروازے پہ دستک دی، ابو جہل خود باہر آیا۔ نبی کریم نے ایک جملہ کہا کہ چچا تو نے اس کے ساتھ لین دین کیا ہے، اس کے پیسے دینے، اس کے پیسے دے۔ ابو جہل نے کہا نام، یعنی جی ہاں میں نے پیسے دینے ہیں، میں دیتا ہوں۔ وہ گھر گیا، وہ رقم اٹھا کر لایا اور وہ رقم نبی کریم کے حوالے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم اس عرب تاجر، وہ جو عجم سے آیا ہوا تاجر تھا، مسافر تاجر تھا، اس کے حوالے کر دی۔ اور ادھر وہ جو ٹھٹھا کرنے کے لیے، مخول کرنے کے لیے، استہزاء اور مذاق کرنے کے لیے لوگ آئے تھے، حیران ہوئے کہ ابو جہل نے تو اطاعت کی ہے، فرما برداری کر لی ہے، جیسے انہوں نے کہا وہ آپ پیسے لے آیا اور اس نے دے دیے۔ ادھر تو نبی کریم کو عزت ملی ہے، احترام ملا ہے۔ اس تاجر نے اپنی راہ لی، نبی کریم اپنے راستے چلے۔ اب یہ گروپ ابو جہل کے پاس پہنچا اور ابو جہل سے جا کر کہا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ ہم نے تو اس لیے تیرے پاس انہیں بھیجا تھا۔ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم، ایک بہت بڑا اونٹ میں نے نبی کریم کے پیچھے دیکھا، اگر میں پیسے نہ دیتا تو وہ اونٹ مجھے کھا جاتا۔ جسے احترام اللہ نے دلانا ہو، جسے عزت اللہ نے دینی ہو، دنیا کا کوئی فرد اس کے کاموں میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح وہ بے بس آدمی ہنستا مسکراتا کامیاب پھر اپنے گھر کو روانہ ہوا۔ احمد رضا نے کہا ہے کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔